داود رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب سنن ابی داود میں حدیث پاک ذکر فرماتے ہیں، سیدنا حضرت رویف بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا، یا رویف لعل الحیات ستطول بک فاخبر الناس۔ فرمایا کہ اے رویفے، مجھے لگتا ہے کہ آپ لمبی عمر پائیں گے، تو لوگوں کو میری طرف سے یہ بتا دینا۔ تو کیا بات بتا دینا؟ فرمایا کہ من عقد لحیتہ او تقلد وطرا او استنجا برجی دابت او عظم فإن محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بریء منہ۔ فرمایا کہ آپ لوگوں کو یہ بتا دینا کہ جو شخص اپنی داڑھی میں گرہ لگائے یا گلے میں تانت ڈالے یا جانوروں کی لید اور ہڈی کے ساتھ استنجا کرے، تو میں محمد اس سے بری ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 چیزوں پر براءت کا اظہار فرمایا اور باقاعدہ یہ ڈیوٹی لگائی حضرت رویف بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ فرمایا کہ آپ کو لمبی عمر ملے گی، تو آپ دیر تک جو ہے وہ سلامت رہیں گے اور زندہ رہیں گے، تو میرا یہ پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہنا۔ اب وہ پیغام کیا تھا؟ پہلی بات فرمایا کہ من عقد لحیتہ، کہ جو اپنی داڑھی میں گرہ لگائے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس سے بری ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بری ہو رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی وعید شدید ہے کہ جن پر ایمان کا دار و مدار ہے اور جن پر نجات کا دار و مدار ہے، تو وہ اگر کہیں کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ پھر وہ آدمی جو ہے وہ کس طرف جائے گا کہ جس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام منہ موڑ لیں اور فرمائیں کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جو اپنی داڑھی میں گرہ لگائے، یہ دور جاہلیت میں تھا کہ داڑھی میں گرہ لگاتے تھے، کہ اس میں ایک تو وہ اس کو بہادری کی علامت سمجھتے تھے، اور بالخصوص میدان جنگ میں جو ہے وہ اپنی داڑھی کو گرہ لگا دیا کرتے تھے۔ اور پھر بعض عرب قبائل میں یہ بھی مروج تھا کہ جس کے ہاں ایک بیوی ہے تو وہ ایک گرہ لگاتا تھا، اور جس کے ہاں 2 ہیں تو وہ 2 گرہ لگاتا تھا، اسی طرح 3 4 5، کیونکہ اس میں یہ اسلام نے 4 تک کی تعداد کو مقرر کر دیا اور اس سے زائد کو منع کیا ہے۔ لیکن دور جاہلیت میں چونکہ بغیر کسی عدد کے لوگ شادیاں کرتے تھے، تو اس طرح وہ پھر بعض عرب قبائل اس کی علامت جو ہے وہ اپنی داڑھی کے ساتھ جو ہے وہ ظاہر کیا کرتے تھے۔ تو 1 گرہ، 2 گرہ، 3 گرہ اور 4 گرہ یا اس سے زائد جو ہے وہ لگا کر اپنی جو ہے وہ ازواج کی تعداد کا بھی اظہار کیا کرتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل سے منع فرمایا اور داڑھیوں کو بڑھانے کا اور انہیں سنوارنے کا آپ نے حکم دیا، کنگھی کرنے کا حکم جس طرح کے دوسری روایات میں موجود ہے۔ تو سر کے بالوں کی طرح داڑھی کے بالوں پر بھی کنگھی کی جائے، تو اس کو گرہ لگا کر جو ہے کم نہ کیا جائے یا اس کی شکل جو ہے وہ نہ بگاڑی جائے۔ تو جو یہ عمل کرتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے برات کا اظہار فرماتے ہیں۔ اور دوسری چیز جو یہاں حدیث میں بیان ہوئی، فرمایا کہ او تقلد وطرا، یا پھر تانت اس نے گلے میں ڈالی۔ تو یہ جو جانوروں کے پٹھے ہوتے ہیں، تو ان کو نکال کر اہل عرب اس کا دھاگا بناتے تھے اور پھر اس کو جو ہے وہ گلے میں ڈالتے تھے، اور اس کے پیچھے ان کا جو ہے وہ عقیدہ بد تھا۔ تو اس کو وہ مؤثر حقیقی سمجھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ جس شخص کے گلے میں یہ ہو تو وہ مصائب سے بچ جاتا ہے، اور بالخصوص اسے نظر بد نہیں لگتی ہے، تو وہ اس کا ایک ٹوٹکا بناتے تھے۔ تو یعنی جانور کے پٹھے کا دھاگا بنایا، پھر اس کو گلے میں ڈال لیا، اور یہ عقیدہ رکھا کہ اس سے میں بیماریوں سے، مصیبتوں سے، اور جو ہے یعنی مختلف جو نظر بد لگتی ہیں تو میں اس سے بچ جاؤں گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس سے بری ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ مؤثر حقیقی اللہ کی ذات کو ماننا ہے، تو ادویات ہیں یا جو ہے یعنی درود ہیں، دم ہیں، یا اسی طرح جو ہے یعنی باقی تعویذات ہیں،
تو ان میں مؤثر حقیقی اللہ کی ذات کو مانا جاتا ہے اور ان کو ایک ذریعہ اور وسیلہ سمجھا جاتا ہے. یہ نہیں کہ یہ جو ہے یعنی دوائی، یہ انجیکشن، یہ ٹیکہ، یہ گولی یہ شفا دے رہی ہے، بلکہ شفا تو اللہ دے رہا ہے، یہ ایک وسیلہ ہے. اسی طرح جو ہے یعنی تعویذ ہم گلے میں ڈالتے ہیں تو اس کا جواز ہے شریعت مطہرہ میں، وہ ممنوع نہیں ہے. یہ جو دھاگا ڈالا جاتا تھا وہ پٹھوں کا بنا ہوا، جسے تانت اور وتر جو ہے وہ کہا جاتا تھا، تو اس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ چونکہ ظاہر ہے کہ نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، اور نہ ہی جو ہے یعنی وہ کسی بزرگ اور اللہ والے کا فعل ہے، بلکہ وہ دور جاہلیت کی ایک رسم ہے. اور وہ مؤثر حقیقی اسی کو سمجھتے ہیں کہ یہ جس طرح کہ وہ پتھر کو جو ہے وہ پوجتے ہیں اور خدا سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمیں بارش بھی دیتا ہے، یہ ہمیں جو ہے یعنی رزق بھی دیتا ہے، تو اس کو منع کیا گیا اور کہا گیا کہ نہیں، یہ اس دھاگے میں کوئی تاثیر نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی ہے جو بندے کو مصائب سے اور مشکلات سے بچاتا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل سے بھی منع فرمایا، اور اس سے آپ نے اس قدر نفرت کا اظہار فرمایا کہ میں اس سے بری ہوں جو یہ عمل کرتا ہے. اب تیسری چیز فرمایا کہ جو شخص جانوروں کی لید کے ساتھ یا جو ہے فرمایا کہ ہڈی کے ساتھ استنجا کرے، تو اس سے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام برات کا اظہار فرما رہے ہیں کہ استنجا اس چیز کے ساتھ کیا جائے جو بندے کو پاکیزگی عطا کرے. اب یہ جانوروں کی لید ہو گئی یا ہڈی ہو گئی، اب ظاہر ہے کہ یہ لید خود پاکیزہ چیز نہیں ہے، اور ہڈی ہے تو یہ پچھلے درس میں بھی بیان ہوا کہ یہ جنات کی غذا ہے، اور اسی طرح ہڈی نوکیلی بھی ہو سکتی ہے، آدمی کو زخمی بھی کر سکتی ہے. تو اس بنیاد پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہڈی سے اور جانور کی لید سے استنجا کرنے کو منع فرمایا. اور پھر اس پر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے برات کا اظہار فرمایا کہ میرا اس آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہے جو یہ عمل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.